زمین کی اصلی عادت زلزلہ ہے۔ یہ اثبات عارضی، جعلی اور وقتی ہے۔ زمین 2 ارب سال سورج سے جدا ہو کے غیر متوازن زلزلوں میں رہی ہے، اور ان زلزلوں نے پھر مزید زلزلے پیدا کیے۔ مزید زلزلے ان ٹائٹینک پلیٹس کی رگڑ سے ہوئے۔ جب اللہ نے انسان کو آباد کرنے کا سوچا تو خیال آیا کہ اس ڈولتی ہوئی بے ڈھنگ کی زمین پر انسان کیسے جیے گا۔ تو پھر مزید زلزلے آئے، اور زلزلوں سے ٹائٹینک پلیٹس کی رگڑ کے نتیجے میں زیر زمین جو گرد و غبار اٹھا تو پہاڑ بنے، اور پہاڑ اس لیے کہ زمین تمہیں لے کر ڈول نہ جائے۔ ہم نے انہیں میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا، اور میخ کا اتنا سرا اوپر اور اتنا سرا نیچے ہے کہ اوپر کی بلندیاں مختصر، اور سینٹر آف ارتھ میں جہاں وہ سیلاب چل رہا ہے دھاتوں کا کور ہے، وہاں یہ پہاڑ گڑے ہوئے ہیں۔ اس بنیاد میں میلوں میل نیچے زمین اور پہاڑ کے باطن کی انٹینسٹی جدا ہے۔ پہاڑوں کا میٹیریل 2.7 مسٹی سے بنا ہے، اور زمین کے اندر جو دھاتوں کا سیلاب چل رہا ہے وہ 3.5 ہے، یعنی وہ سیار اور پہاڑ ہونے کے باوجود اتنا مضبوط ہے کہ ایک پل میں ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ تو ان ٹائٹینک پلیٹس کی رگڑ سے جب گرد و غبار اٹھتا ہے تو اس سے پہاڑ بلڈ ہوتے ہیں۔ پھر ان زلزلوں کی وجہ سے ایک ایسا وقت آیا کہ انسان زمین پر نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ زمین پر ایسے خوفناک اور ہیوج اینیملز کی حکومت تھی جو انسان کے قبائل کو لقمہ تر بنا دیتے تھے۔ اس حال میں انسان کیسے جی سکتا تھا؟ پھر خدا زمین پر بے تحاشا بڑے بڑے زلزلے لایا۔ زمین پھٹتی گئی، کشادہ دراڑیں پیدا ہوئیں، یہ بڑے جانور اس میں غرق ہوئے۔ پھر زمین کو اس میں سٹیبل کیا اور ہومو سیپینز نے قدم رکھا۔ چھوٹے چھوٹے عجیب و غریب قدونما انسان پیدا ہوئے جن کو آپ خواب میں بھی دیکھیں تو ڈر جائیں، مگر وہ آپ کے آباء و اجداد تھے جو جینیٹیکلی پیدا ہوئے۔ پھر اللہ میاں کو یہ خیال آیا کہ تمام قیمتی دھاتیں اور زمین کی زرخیزی تو نیچے پڑی ہے، لہٰذا پھر زلزلے آئے۔ جن کو زندہ اور باقی رکھنا تھا ان کو رکھ لیا، اور جن کو فنا کرنا تھا دفن کر دیا۔ دونوں حساب برابر کر دیے۔ باقی جو زندہ بچا اس کو زمین پر استحکام بخشا۔ زلزلے ایک لابدی امر ہے، یہ ہر صورت ہوں گے، ان کا تعلق مورلٹی سے نہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھیے کہ اس زمین پر کسی چیز کا بھی تعلق کسی سے نہیں ہے۔ یہ وسیع تر کائنات، زمان و مکان، خضرو، پودے، کلیاں اور بھنورے اپنا کوئی وجود نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے وجود میں حسن اور دلکشی آپ سے ہے۔ آپ ہیں تو یہ ہیں، آپ دیکھتے ہو تو یہ نظر آتے ہیں۔ آپ نہ ہوتے تو یہ کروڑ ہا یا ارب ہا سال پڑے رہتے۔ ان کو کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا، کوئی گلاب سونگھنے والا نہ ہوتا، کوئی تتلی پکڑنے والا نہ ہوتا۔ یہ تمام کائنات آپ کے وجود سے رنگ پاتی ہے، اس لیے ہر حادثے، واقعے، نظارے، سراب اور حقیقت کی اگر کوئی انٹرپریٹیشن کرے گا تو وہ انسان کرے گا۔ یہ اس زلزلے کا خلاصہ ہے، مگر آئیے دیکھیے کہ قرآن زلزلے کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ صرف 2 آیات میں کوٹ کروں گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا اور القاریۃ ما القاریہ۔ یہ زلزلے کی آیات ہیں، قیامت زلزلے سے ہے۔ زمین چاہے غیر متوازن ہو، چاہے اس کا کوئی اور ڈھنگ ہو، یا زمین اپنے مدار سے نکلے اور پہاڑ زمین سے اکھڑ جائیں اور زلزلے بڑھ جائیں، ساری زمین ٹوٹ پھوٹ جائے تو یہ قیامت ہے۔ اگر قیامت سے زلزلہ ہے اور تو زلزلہ قیامت سے ہے۔ جہاں بھی زلزلہ ہوگا وہاں قیامت ہوگی۔ جب بھی زلزلہ ہو قیامت ضرور نظر آتی ہے، اور یہ ہمیں بھی نظر آئے گی۔ قرآن حکیم کی ایک اور آیت میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے کم از کم آپ کے دلوں کو ایک خصوصی تسکین ملے گی۔ فرمایا ام حسبتم، تم گمان کرتے ہو کہ ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا۔ جنت کوئی ٹھنڈی سڑک ہے یا مال روڈ ہے کہ تم ٹہلتے ٹہلتے اس میں چلے جاؤ گے؟ تم سے پہلی قوموں کو بھی یہی ظام تھا اور جنت کو اپنی میراث سمجھتے تھے، مگر ایسا نہیں ہوگا، ہم ضرور آزمائیں گے جیسے پہلی ہی قوموں کو آزمایا تھا۔ ہم انہیں جنگوں اور قتل و غارت میں ڈالیں گے، ہم انہیں ضرر سے چھوئیں گے اور زلزلوں میں ڈالیں گے، ہم انہیں خارجی اور باطنی زلزلوں میں ڈالیں گے جیسے پہلے آدمی ڈالے گئے تھے۔ پیغمبر چلا اٹھے کہ ہم نہیں بچیں گے، خدا کہاں جائیں۔ یہاں اپنی امت کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قضائے محبت یاد آتی ہے۔ جب بھی آندھی چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی قوموں پر آنے والے عذاب کی وجہ سے گھبرا جاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم پر بھی عذاب کی کوئی وعید آ رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت متردد تھے۔ ایک موقع پر تو پیغمبر تک پکار اٹھے کہ پروردگار تمہاری مدد کہاں ہے؟ اس قسم کی مصیبت کے بعد اللہ ایک وعدہ دیتا ہے کہ سن لو، ہماری مدد بہت قریب ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جس قوم کو ہم مردہ اور بدکار سمجھ رہے تھے، اس زلزلے کی وجہ سے حقیقی مسلمان نکلی۔ ہر آدمی اٹھ کے زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے چلا۔
غریب اور امیر کوئی بھی پیچھے نہیں رہا، کسی صوبے سے نہیں رہا، کسی گھر سے نہیں رہا۔ انہی دنوں کی بات ہے، میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں یہ بات اپنی قوم سے کہنے کے قابل ہوں گا کہ ہم ایک عورت کو 1500 روپے پورے سال کی زکوٰۃ دے رہے تھے، تو اس عورت نے ان میں سے 500 روپے واپس کر دیے کہ پروفیسر صاحب یہ زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے دے دیں۔ یہ اس قوم کا رویہ ہے۔